ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی حساب و کتاب ہونے والا ہے اور کوئی سزا بھی مل سکتی ہے۔ مال صرف کرتے ہیں تو جہاں منہ اونچی کرنے کا معاملہ ہو جائے، یہاں یہ ہو کہ دنیا یاد رکھے گی، نام ہوگی اور ناک اونچی ہو جائے گی، وہاں اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں خالص شہرت کے لیے اور دنیا میں اپنے نام اور اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، اور کہیں دینے کا غریب اور محتاج یا فقیر یا کسی نیک راہ میں یا اپنے عزیز داروں کی کہیں مدد کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے بعد ان کی مٹھیاں بچ جاتی ہیں، جیبیں ان کی بند ہو جاتی ہیں، تجوریوں میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اندھے تو نہیں ہو گئے ہو، یہ تمہارا عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا کہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، ان کی باتیں ہم نے پائی تھی کہ بہت صحیح ہوتی ہیں، انہوں نے ہم کو یہ راستہ دکھایا اور ہم نے ان پر اعتماد کیا، وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں۔ مالک فرماتا ہے نہیں، تم مقابلہ کو تم اندھے تو نہیں ہو، آنکھیں تمہارے ہیں، کان تمہارے سنتے ہیں اور دماغ بہرحال سوچتے ہیں، چاہے کم سوچے تو تمہارے سامنے دونوں نقشے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور ان کو دیکھو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اس کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ٹھوکر لگ جائے، کوئی اور دکتا پڑ جائے تو اس کے بعد ان کی زبان پر اللہ کے بندوں کا بلاوا ہوتا ہے، ان کو آواز دیتے ہیں، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی ان کا غوث ہے، اور ناراض ہو جائے کوئی بات بااختیار ہیں، کمزور کو دیکھے تو اس کی ہڈیاں چورا کر ڈالے، اس کی کھال پھیڑ دے، اور چاہے وہ حق پر ہو کچھ پرواہ نہیں۔ آبرو اگر ان کی نفس کی خواہش زور مارے تو آبرو کے دامنوں کے اوپر بے حساب دھبے ڈالے، اس کے کفن تک کو تار تار کرنے کے اوپر، یہ جری ہیں، ان کے دل میں کبھی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہاری نگاہ میں حق پر ہے اور تم ان کے پیروکار ہو، لیکن یہ اس وجہ سے کہ یہ کافر اور مشرک ہیں، یہ عباد الرحمان نہیں، یہ عباد الشیطان ہیں، اور ان سے اگر کوئی کہے کہ توبہ کرو تمہاری غلطی ہے، سمجھ بھی جائے، لیکن ان کی جھوٹی غیرت ہے، یہ ان کو روکے رکھتی ہے اپنے گناہ کے اوپر، اور جھوٹی شان کے پیچھے یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ آپ ان کے سامنے ان کے ہمدرد اللہ کی کتاب کی آیتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں کہ توحید کا یہ معاملہ ہے، شرک ایسی نجس چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ، اور آج نہیں کل کے اوپر نگاہ جما لو، جہاں کامیابی تمہاری یقینی ہے۔ اگر تم نے یہ بات مان لی تو فرمایا اندھے بہروں کی طرح سے بات سننے سے انکاری ہوتے ہیں، نہ کبھی غور کرتے ہیں اور نہ سننے کے روادار ہوتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں وہی بال بچوں کے لیے، خود اپنے ساتھ اپنی مسرت اور اپنی برائی کی مجلسوں میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتے ہیں، اور اپنے عقائد میں اس کو شریک کر کے اپنی روش پر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی روش پر چلتا ہوا انہی کے ساتھ جہنم میں اتر جائے۔ ان کے لیے ان کی ہمدردی نہیں ہے، ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ ان کی اولاد جس طرح میں دولت والا ہوں یہ دولت میں اور بڑھے، اس کی دنیا میں طاقت ہو، اور اس کے سامنے لوگ سر جھکائیں، اس کے علاوہ کہ اس کے لیے خیر کا کوئی راستہ ہو، یا اللہ کو پہچانے یا جہنم کی آگ سے بچ جائے، ان کا کبھی خیال نہیں جاتا۔ اور تو فرمایا کہ ان دونوں کا مقابلہ کر لو، ان کی سیرتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، ایمان کی قدر اب پہچانو کہ ایمان کیسی تبدیلی لا سکتا ہے، اس لیے اس ایمان کی قدر کرو اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنی یہ جہالت اور یہ ضد، یہ آبا پرستی، یہ باپ دادا کی ریت کے ساتھ چمٹنا ہے، یہ تمہارے لیے عذاب جان بن جائے گا۔ دونوں سیرتیں لانے کے بعد اب مالک فرماتا ہے کہ تمہارا فیصلہ چاہے کچھ ہو، تمہاری نگاہ کا جادو اب تک نہ اٹھاؤ، اس کے پردے اسی طرح سے پڑے رہیں، لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ جن کی سیرت ہم نے بیان کی ہے عباد الرحمان کی، یہ چاہے تمہاری نگاہ میں کم مایا ہو، کمتر ہوں، اور تم ان کی کوئی حیثیت اس لیے نہ دو کہ نہ ان کے اندر شان ہے، نہ یہ زور و شور سے بات کرتے ہیں، نہ ان کے گھر میں سونے و چاندی کے انبار ہے، اور نہ ان کے ارد گرد ان کے قدم اور حشم چلتے ہیں۔ تم ان کو چاہے دیکھو کہ بعض پریشاں ہیں، بدن گردآلود ہیں، پیٹ کی آگ میں تلملا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو گے کہ جمے ہوئے ہیں راہ راست پر، صراط مستقیم سے قدم نہیں ہٹاتے، تو سنو کہ یہ اولئک
یہ وہ لوگ ہیں کہ اس امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد زندگی کے آخر لمحے تک اگر اس پر جم گئے اللہ کی بندگی پر، تو یہ اپنے کو ثابت کر دیں گے کہ ہم عباد الرحمان ہیں۔ اور پھر عباد الرحمان کا جو بدلہ ان کو ملنے والا ہے وہ سن لو، یجزون الغرفہ، ان کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے فیصلے کے بعد جنتوں میں ان کو بالا خانے، محلات ملیں گے بلند و بالا، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا ایک ایک محل ہوگا ایک موتی سے بنا ہوا 60 میل جنت کی سطح سے بلند، اس کی بلندی 60 میل ہو گئی، اس کی چوڑائی اور لمبائی کا آپ اندازہ لگائیے، اور ساری اس کی مملکت کا یہ ایک جنت ہے جو ایک جنتی کو ملے گی۔ باقی کتنی جنتیں ہیں مالک فرماتا ہے جو دل میں سوچ لے وہ مل جائے گا، جو زبان سے کہہ دے وہ مل جائے گا۔ ان کو یہ بلند بالا بالی خانے اور ان کو یہ محلات ملیں گے، یجزونا، ان کو جزا دی جائے گی بما صبروا، انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ اللہ کو ایک مالک بنا جبکہ دنیا والے ایک کے ساتھ 1000 شریک کھڑا رہے تھے اور پھر سونے میں نہا رہے تھے، اس سے ضربت لباس تھے، بلند بالا محلات تھے، اور اپنی قوم اور اپنے معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا۔ لیکن اللہ کے بندوں نے ساری دنیا سے ہٹ کر جب حقیقت کو پہچانا ہے تو ان کے اوپر بیت گئی ہے یہ سب سے جمے رہے۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو بے صبرے ہیں وہ کس طرح سے مال و دولت پر ہاتھ مار رہے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے ان میں وہ طاقت بھی تھی، اگر اس طرح بدل جاتے، ایمان کو تج دیتے، خوف خدا کو اپنی ذہن سے نکال دیتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے صبر کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے صبر کریں گے، اور بہت بڑا صبر یہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے صبر کیا جائے۔ دنیا اسی دنیا میں چند روزہ زندگی میں جنت بنا رہی تھی اپنے لیے، ہر اندازے سے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی تھی، لیکن یہ اتنے صابر تھے کہ موت کے بعد، قیامت کے فیصلے کے بعد اللہ اصلی جنت دینے والا ہے، اس لیے یہ صبر کرنے والے تھے، اور نافرمانی کے ڈگر پر انہوں نے اپنے قدم پر ہی ڈالا تھا۔ فرمایا یہ صبر ان کے اندر تھا، انہوں نے جس بات کو حق مانا تھا اس پر جم گئے تھے، چاہے کھالے و دھو دی گئی ہو ان کی، اور چاہے ان کے جسم جان کو پھاڑ ڈالا گیا ہو، جس بدلے میں ان کو اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفہ، یہ بلند والا محلات کے بالا خانے ان کی نصیب میں آئیں گے بما صبروا، بے سبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر صبر کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اور پھر ان کا حال یہ ہے ہمیشہ کی زندگی، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ہر طرف سے خود جنتی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مرحمت کرنے والے کہ سلام اور امن کے پیغام کے علاوہ کوئی پیغام نہ ہوگا، نہ وہاں جھوٹ سنیں گے، نہ غیبتیں ہیں، نہ کوئی برائی کا کوئی آوازہ بلند ہوگا، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے سلام کو آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے سلام کہلوایا ہے، تمہاری خدمت میں ہم کو بھیجا ہے۔ ہر طرف یہ ہوگا، خالدین فیہا، یہ ایک دو دن کا یہ مزہ نہیں ہے، یہ راحت، یہ عیش نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کہ اب کبھی ان کی زندگی کو موت نہ چھوئے گی، ان کی خوشی پر غم کا ایک چھینٹا نہ پڑے گا، ان کی تندرستی بیماری سے ناآشنا رہے گی، اور ان کی جوانی پر بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہ بتلائے گا۔ جو چاہیں گے ہو جائے گا، جو یہ کہہ دے زبان سے ان کی مشیت راج کرے گی۔ اللہ سے وعدہ فرما لیا ہے قرآن میں کہ ہم بھی تمہاری مشیت میں کبھی بھی مداخلت نہ کریں گے، جو تم چاہو، تمہاری مرضی، تمہاری مشیت، تم سے ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی ناراض نہ ہوں گے، تمہارے ہر لمحے تمہاری عیش اور آرام کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے۔ فرمایا یہ ہمیشہ کا یہ معاملہ ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر کوئی اس طرح سے ایمان اور سیرت کا یہ نقشہ پروردگار کے سامنے تیار کر کے پیش کرنے پر قادر ہو سکے تو اس کے لیے یہ کچھ ہے، حسنت مستقروں و مقامات، کیا خوب حسنت مستقر، اور جنت کی یہ بالے خانے، جنت کی جگہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے وہاں پر موقع مل جائے تو اس کی قسمتوں کا کیا پوچھنا، اور یہ تو ہمیشہ رہیں گے، ان کا تو مقام ہے وہاں پر، تو ان کی عزت اور ان کی خوش قسمتی پر جتنا رشک کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اور پھر آخری ایک آیت میں ڈراوا دیا، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت اسلام قسم کرسی کے عالم میں ہے، اور یہ زور و قوت والے جس طرح سے چاہتے ہیں اس کا پنجہ موڑ رہے ہیں۔ مالک ان کو بتاتا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے، بازی الجھ جائے گی، اور یہ نقشہ جو آج ہے یہ اسلام کا قائم نہ رہے گا، بلکہ اسلام سرفراز اور طاقتور بن کر
تمہارے سامنے آئے گا اس وقت مغلوب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے پہلے تم چاہتے ہو کہ اپنا بچاؤ کرنا تو توبہ کر کے پلٹ آؤ، اللہ تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ایک جملے میں کہہ دیا، قل کہہ دیجئے ما یابعکم بربی، تم اپنے کو بہت سمجھتے ہو، تم میں ہے، انا کی انتہا ہے، تم سردار ہو، تم مجاور ہو، تمہاری لوگ دنڈوت کو آتے ہیں، تمہارے پیر چھوتے ہیں، بائلاگی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تمہارے، جہاں چلے جاؤ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور جب تم کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں تو بات ماننے کی بجائے تم دیوانے ہو گئے ہو، باولے تم سمجھتے ہو کہ تم بہت کچھ ہے، یہ میں کا جو نشہ تمہارے وجود پر چھا گیا ہے، تم باز نہیں آتے۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایک ہی مالک ہے، اس کا رخ کرو، حاجات میں، مشکلات میں، خواہشات میں اس کی طرف رجوع ہو، تمہارا یہ حال ہے، تم کہتے ہو نہیں ہم اس کی پرواہ نہیں، استکبار کرتے ہو اور اس کے بندوں کی طرف رخ کر لیتے ہو، تو مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے ان سے ما یابعکم ربی، پروردگار کو، میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اس کی غلامی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، اس کو اپنا مالک نہیں مانتے، تو مالک کا کوئی نقصان نہیں ہے، پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اس بات کی۔ لیکن ایک بات سن لو، اس کا الٹیمیٹم سن لو، فقط کذبتم، اس نے ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کے لیے، سمجھانے کے لیے سارے انتظام کر دیے، بات تم تک پہنچ چکی ہے، تم جان بھی چکے ہو، معترف بھی ہو کہ بات سچی ہے، لیکن تمہاری جھوٹی خدائی تمہیں عزت نہیں آنے دیتی، فقط کذبتم، سب کچھ جاننے کے بعد تم نے جھٹلا دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے ہمیشہ دندناتے رہو گے، کوئی ہاتھ تمہارے اوپر نہ پڑ سکے گا۔ تو سنو، فسوف یکون لزاما، فسوف بہت قریب آنے والا ہے وہ زمانہ کہ یکون لزاما، کہ ہوئے گا وہ دور کہ اللہ کی پکڑ تم سے چمٹ جائے گی، اور اس کے بعد تم کو شل کر دے گی، خراب و خستہ، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم بچ کے نہیں جا سکتے پروردگار کی پاداش سے، اور مالک کے جو انجام دینے کا قانون ہے اس سے تم نکل جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے روا روی بغیر کی تفصیل بیان کیے ہوئے یہ اللہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ یوں تو کلمے کے دعوے دار اور کلمے کا آوازہ بلند کرنے والے بے حساب ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو کلمہ معتبر ہے، جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے، صرف کلمہ دل کی گہرائیوں سے نہ ہو، زبان کی کربٹوں سے نہ ہو، بلکہ اعمال اور خلوص کے ساتھ بھرپور اعمال کے ذریعے سے اس کی نمائش اور مظاہرہ ہو، اور یہ کیفیت ہو دل کی انسان کی کہ ہم سے یہ لگاؤ ہو، ہم سے یہ خوف ہو، ہماری رضا کی یہ طلب ہو، تو اس کے بعد پھر اس کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا، اور پھر جو اس کی زندگی جو آنے والی ہے ہمیشہ کی زندگی، وہ ایسی زندگی ہوگی کہ قابل رشک زندگی ہوگی، اور پھر کوئی غم، کوئی پریشانی اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ اس کے دل پر کوئی میل بھی نہ لا سکے گا۔ تو یہ ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کیا تھی؟ عائشہ نے جواب دیا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھ لو، جن چیزوں کو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ سیرت میں ہونا چاہیے وہ آپ میں موجود، اور جن چیزوں سے منع فرمایا وہ آپ میں موجود ہے۔ قرآن آپ کی سیرت کا پورا مرقع ہے، اس کا بیان ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے پروردگار، توبہ کی، مالک ایمان کی پختگی کے اوپر، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح اور اس دعوت حق کو دنیا والوں تک پہنچانے کی ہم میں جرأت پیدا کرے، اور پھر اس راہ میں جو کچھ آئے گا، بہرحال ہماری سیرتیں انتہائی کمزور ہیں، اس لیے حدیث کے لحاظ سے اللہ اتنا بار اتنی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اللہ سیرت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے آزمائش ڈالتا ہے۔ تو اس اگر ایمان عمل صالح اور اس کے بعد تبلیغ کے بعد بھی وہی دور آتا ہے مشکلات کا، جس میں اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور چیز دستگیر نہیں کر سکتی۔ اللہ توفیق دے اس راستے میں جو ہم نے قدم ڈالا ہے تو اس کو استوار کرے، اور جو راہیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے بعد ہمارے کمزور قدموں کو صراط مستقیم پر جمائے رکھے، اور منزل کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اور پروردگار یہ سب کے ساتھ ہو اللہ کا ہماری دعا ہونا چاہیے کہ مالک تیری کائنات میں تیرا ایک ہی بندہ اس سے غافل رہ کر یا تیرے خلاف ظلم کر کے کفر شرکا جہنم کی آگ میں ایندھن نہ بنے، یہ ہمدردی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہماری قوم ہے آج جس نے اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اس سے دشمنی اس معنوں میں یہ ہمارے دشمن ہیں، اور
سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ لوگوں نے گمراہ کیا ہے، یہ خود سمجھ نہیں پائے ہیں، شیطان ان کا پیشوا ہے اور یہ بھولے ہوئے ہیں، غافل ہے۔ ان میں کتنے ہیں کہ ہوش میں آ جائیں گے، اس لیے اس سے ترس کھائیے ان کے اوپر اور ان کی ہمدردی کے لیے نرمی کے ساتھ اللہ کی بات جو پوری بات ہے ان تک پہنچائیے۔ اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ اللہ کی فرمانبرداری کے نقشے میں اپنی زندگی کو استوار کرے اور سنت کا جامع پہن کر اسی انداز سے اس سے پہلے تبلیغ ہوئی ہے اللہ کی راہ کے اگر شروع کرتے ہیں تب انشاءاللہ راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور پروردگار منزل کو ہمارے قدموں کے قریب کرتا رہے گا۔ اللہ ہمارا بھی حامی ناصر ہو اور آپ کا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ اس بات کی توفیق دے کہ پروردگار کی راہ میں اپنی جان و مال لگانے کے بعد شہادت کی سرگوئی سے سرفراز ہو جائے۔ اللہ خدا ہے، پروردگار غالب بھی ہے اور غیور بھی ہے، اور جو اللہ کی غیرت کی محبت اور مدافعت کرنے کے لیے اللہ کے کمزور بندے کھڑے ہو جائے تو پروردگار اپنی غیرت کے تقاضے میں ان کا ایسا ہمدرد و غمگسار اور ولی ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے آج اللہ کو للکارا جا رہا ہے، اللہ کی غیرت کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کہیں اللہ کے سب سے بڑے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جہاں کبھی کسی طرح اپنے واہمے کی چیزوں کو، اور ہر چیز اللہ کی نافرمانی میں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ بڑا ہے، اگر ہم کوشش ہمت کے ساتھ لگے رہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد فرمائے گا، اور ہم کو اللہ کے وعدے پر یقین کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ہوشیار رہیں کہ جو اپنے دل میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے کہیں وہ غالب نہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔